اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ، کیا کوئی بندہ مزدلفہ سے سیدھے طواف کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، ہم نے 10 ذو الحجہ کے کاموں کی جو فہرست بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو 5 کام کیے۔ پہلا، آپ نے بڑے جمرات کو کنکری ماری۔ دوسرا، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نحر کیا۔ تیسرا، آپ نے حلق کیا۔ چوتھا، آپ نے طواف کیا، اور پانچواں آپ نے سعی کی۔ اور اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ہی ترتیب کو اختیار کر سکتے تھے، لہٰذا افضل ترتیب ہم اسی کو گردانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابہ نے آپ کو آ کر بار بار یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے سعی کی، بعد میں طواف کیا۔ کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ میں نے پہلے حلق کیا پھر کنکری ماری، کہا کرو کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کی بعد میں کنکری ماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو کوئی بات نہیں۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر یعنی کام 10 تاریخ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ بھئی جب 10 تاریخ کے 5 کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور یہ 10 تاریخ کے 5 کام فجر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی بندہ مزدلفہ سے اٹھ کر سیدھا حرم جائے اور وہاں پر پہلے طواف اور سعی کر کر پھر مینا واپس آئے؟ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو بالکل شرعی اعتبار سے یا اس حدیث کے روح سے وہ بندہ اگر مزدلفہ سے سیدھا حرم چلا جائے اور وہاں پر طواف سعی کر کر مینا آ کر پھر جمرات کو کنکری مارے، حلق کرے، قربانی کرے، تو یہ ممکن ہے، اس کا یہ عمل عین سنت کے مطابق ہے۔ لیکن ہم اس صاحب کو مشورہ دیں گے کہ آپ مزدلفہ سے مکہ مت جائیں طواف کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں 10 ذو الحجہ یعنی جو حاجیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی عید کا دن ہے، اور مکہ میں اس وقت میں پورا مکہ شہر، طائف کی ایک بڑی اکثریت، جدہ کی ایک بڑی تعداد، پھر بحرہ اور اسفان جو اس کے آس پاس کے دیہات ہیں، ان میں کی ایک بڑی اکثریت آدھی رات سے حرم میں آ کر بیٹھی ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی عید کے دن کی جو فجر کی نماز تک ہی رش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حرم سے کئی کلومیٹر دور تک لوگ راستوں پر مصلی بچھا کر بیٹھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ مزدلفہ سے اٹھ کر حرم جاؤ گے تو آپ کا حرم جانا بڑا مشکل ہوگا، کٹھن ہوگا، دشوار ہوگا۔ آپ تو ایک سہولت کے لیے وہاں جانا چاہ رہے ہیں، معاملہ اس کا الٹا ہوگا۔ اور دوسری بات، آپ پچھلے 3-4 دنوں سے احرام میں ہیں۔ مان لیجیے اگر آپ نے 7 تاریخ کو احرام پہنا، 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ اور آج 10 تاریخ ہے، تو اس بیچ میں آپ کے احرام کی حالت بھی کافی خستہ ہو چکی ہوگی، پسینے سے ہو سکتا ہے بو بھی آ رہی ہوگی احرام سے، ہو سکتا ہے آپ کے بال دھول سے اٹے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں جہاں لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نئے کپڑوں میں اچھے اس میں آئے ہوئے ہیں، آپ کا اس حالت میں جانا
ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا مسئلہ یہ کہ اب آپ جب مزدلفہ سے حرم جانا چاہو گے آپ کو گاڑیاں ملنا بڑا مشکل ہے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ حرم سے اتنی دوری پر آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ کو ہو سکتا ہے 1.5-2 کلومیٹر چلنا پڑے۔ تو غرض یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے اگر آپ کا سوال ہے تو یہ صرف جواب کے حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل طور پر اگر ہم دیکھیں، حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کا نہ جانا بہتر ہے، کیونکہ آلریڈی وہاں پر جو باہر کے لوگ آئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کی ایک بڑی اکثریت عمرہ کرنے کے لیے بھی آئی ہوگی، لہٰذا وہاں پر اس کا رش ہے، اور پھر یہ جو باہر سے آیا ہوا رش ہے قریب قریب ظہر تک ہلتا نہیں ہے، تو ظہر تک کے لیے پہلے تو باہر کا رش پھر آپ کا ادھر جانا یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ ارادہ کرتے ہیں ہمارے مشورے کے مطابق اگر چلیں تو انہیں نہیں جانا چاہیے، انہیں کنکری مار لینی چاہیے، حلق کرنی چاہیے، اور پھر ہم نے جیسا تیسرے دن کا پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام، اس ترتیب سے جو ویڈیوز بنائی ہے اس ترتیب پر اگر آپ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بڑی آپ کو راحت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور جو کچھ عبادتیں آپ نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری اس ٹیم کو یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو حج کے بعد بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور لوگوں کو بھی اس بات پر ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کا داعی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل، یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے۔